تو حضرت جی وہ کہا کہ پہلے دن سے لوگ اس طرح کی بدتمیزیاں کرتے رہے ہیں لیکن ان سے فرق نہیں پڑتا. لیکن انکار کرنے والوں نے اللہ کی ذات کا بھی انکار کیا ہے لیکن اللہ کی شان کم ہوئی ہے نہیں. انکار کرنے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی انکار کیا ہے لیکن کیا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی شان میں کمی ہوئی نہیں. اسی طرح قرآن جو کلام اللہ ہے ہر دور کے اندر اس کے خلاف بھی سازشیں ہوتی رہی ہیں, پراپوگنڈے ہوتے رہے ہیں, توہینیں ہوتی رہی ہیں. لیکن حضرت جی کا دراصل ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہماری غیرت ایمانی جو ہے صرف یہ دیکھنے کے لیے غیر مسلم قوتیں اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں تاکہ دیکھا جائے کہ ان کے اندر ایمان کی غیرت موجود ہے یا ختم ہو گئی. عہد نبوی میں گستاخی ہوتی تھی تو کیا وہ صرف احتجاج کرتے تھے, اس کے خلاف آواز اٹھاتے تھے؟ نہیں, بلکہ جو قرآن دستور حیات ہے, تو زندگی گزارنے کی بہترین کتاب ہے, بہترین قانون ہے, ان صحابہ کرام نے اسے مضبوطی سے پکڑا, اتنی مضبوطی سے تھاما کہ مشرکین مکہ جو ہے چوری چوری آ کے اللہ کے نبی کا اور صحابہ کا قرآن سننے کے اوپر مجبور تھے. قرآن نے کیا کہا کہ سب سے پہلا ان کا بائیکاٹ کرنا ہے. اور میں یہود و نصارہ تمہارے دلی دوست نہیں ہو سکتے, لیکن افسوس کہ آج ہمارے بڑوں کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, ہمارے اہل اقتدار کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. یہود و نصارہ کی جھولی میں پڑھتے ہیں, ان کے پاؤں پڑھتے ہیں, جبکہ قرآن نے واضح طور پہ اللہ کا یہ پیغام ہمیں سنا دیا ہے کہ یہ ہمارے دلی دوست نہیں ہیں, یہ صرف اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ان کے سامنے صرف اس وقت تک ہم عزیز ہیں جب تک ان کا مفاد پورا نہیں کرتے. قرآن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کہ جتنے غیر مسلم لوگ ہیں ان کے ساتھ تمہارا رویہ سخت ہونا چاہیے. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم ان کی عزت اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے دلوں کے اندر اسلام نہیں ہے, ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے. رحماء بینہم, صرف احترام کرنا ہے اسلام والے کا, احترام کرنا ہے ایمان والے کا, احترام کرنا ہے اہل توحید کا, اہل سنت کا, احترام کرنا ہے صرف اس بندے کا جو خالق و مالک کے سامنے جھکتا ہے, اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. لیکن افسوس کہ آج ہمارے زاویے بدلے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ صحابہ کرام نے اس قرآن کو مضبوطی سے تھاما تھا, پکڑا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فرمایا کہ میں اپنے پیچھے دو طرح کی ثقلین, دو طرح کی جماعتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک وہ جماعت ہوگی جو قرآن کو اپنا امام بنائے گی, اس کے پیچھے پیچھے چلے گی اور یہ قرآن جو ہے انہیں جنت تک پہنچا دے گا. اور دوسری جماعت وہ ہے جو اس قرآن کو پیچھے پھینک دے گی, کہے گی نہیں نہیں یہ تو 1400 پرانی کتاب ہے, یہ تو پتھروں کے زمانے کی کتاب ہے, یہ تو عرب کے بدوؤں کے لیے کتاب ہے, ہمارے لیے تو اپنا قانون ہے, پاکستان کا اپنا دستور ہے, لہذا ہمیں اس قرآن کی ضرورت نہیں. یہ تو بڑی پرانی باتیں کرتا ہے, یہ جدید دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, علم کا دور ہے, آج دنیا چاند تک پہنچ چکی ہے. یہ ابھی بھی سمندر کی گہرائیوں کی باتیں کرتے ہیں, کہیں پہاڑوں کی باتیں کرتے ہیں, کہیں گھوڑوں کی باتیں کرتے ہیں, کہیں اونٹوں کی باتیں کرتے ہیں. اس کے اندر سے ہمیں کیا ملے گا بھائیو؟ نہیں نہیں, انہوں نے اسے مضبوطی سے تھاما اور اسے اپنا امام بنایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت تک پہنچ گئے, انہوں نے پیچھے پھینک دیا وہ جہنم تک پہنچ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم بہترین امت ہو, جتنی بھی امتیں پہلی گزری ہیں ان میں سے سب سے بہترین ہو, اللہ کے لاڈلے ہو, اللہ تم سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اور تم میں سے بھی بہترین کون ہے؟ جو قرآن پڑھنے والا اور قرآن پڑھانے والا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. لیکن آج دنیا کے اندر جتنے بھی علوم ہیں, جتنے بھی فنون ہیں, یہ سارے کے سارے قرآن سے اخذ کیے گئے ہیں, قرآن سے سیکھے گئے ہیں. آج دنیا کے اندر جتنے بھی سائنسی علوم پڑھائے جا رہے ہیں ان سب کا منبع جو ہے وہ قرآن ہے. سب سے پہلے فلاسفر قرآن پڑھنے والے تھے, سب سے پہلے سائنٹسٹ جو ہے وہ قرآن پڑھنے والے تھے. لیکن افسوس کہ ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے. ہم صرف یہود و نصارہ سے متاثر ہو کے ان کی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں کہ انہوں نے سائنس کے اندر کتنی ترقی کر لی, دیکھیں ان کے اندر تہذیب کتنی اچھی
موجود ہے، ان کے اندر تمدن کتنا اچھا موجود ہے، ان کے اندر انسانیت کتنی اچھی موجود ہے۔ بھائیو ہمیں ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، وہ ہم سے متاثر تھے، ہمارے بڑوں سے متاثر تھے، یہ سارا کچھ انہوں نے ہمارے بڑوں سے حاصل کیا ہے۔ آج بھی یورپ کے اندر عمر لا وہ جو ہے نافذ ہے۔ عمر لا کا مطلب کیا ہے؟ عمر فاروق کا بنایا ہوا قانون۔ وہ خطبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر دیا، وہ انسانیت کے جو حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیے، آج بھی یورپ کے اندر انہی قوانین کو اپنا کے وہ دنیا کے اندر عروج حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے بتایا تھا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب قواما، جو لوگ اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں گے، اسے مضبوطی سے پکڑ لیں گے، اسے اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے، ان کے لیل و نہار اس کے مطابق گزریں گے، ان کی خوشی غمی اس کے ماتحت ہوگی، ان کا سفر و حضر، ان کا کاروبار، ان کا لین دین، ان کا گھر، ان کا سارا کچھ جو ہے اس قرآن کے سائے کے نیچے ہوگا، اللہ انہیں عزتوں سے نوازے گا۔ تو آج اگر مسلمان روئے زمین پہ ذلیل ہو رہا ہے، آج اگر اس کا خون بہایا جا رہا ہے، آج اس کے سامنے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، آج اس کے سامنے کلام اللہ کو جلایا جاتا ہے یا معشوق کے اندر جو ہے اسے بہایا جاتا ہے، وہ صرف اور صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے دلوں کے اندر ایمان موجود ہے کہ اس کا گلا ہم نے گھونٹ دیا ہے۔ صحابہ کرام نے سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ سوشل بائیکاٹ۔ یہود و نصارہ سے ان کے تعلقات نہیں تھے، ان کی محبتیں اہل ایمان کے ساتھ تھیں، ان کی عقیدتیں اہل ایمان کے ساتھ تھیں، ان کی رشتہ داریاں اہل ایمان کے ساتھ تھیں، وہ اپنی نظروں کو جھکاتے تھے اہل ایمان کے سامنے، اپنا مال خرچ کرتے تھے اہل ایمان کے اوپر، صرف کس لیے؟ تاکہ ہمارا رب ہمارے اوپر راضی ہو جائے۔ لیکن افسوس کہ آج ہماری تمام تر دوڑیں دنیا کے لیے ہیں۔ یہود و نصارہ سے تعلقات کس لیے استوار کرتے ہیں؟ ان سے ہمیں دنیاوی مقاصد حاصل کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا اللہ کے اوپر بھروسہ ختم ہو چکا ہے، اللہ کے اوپر توکل ختم ہو چکا ہے۔ تو سب سے پہلی خوبی جو قرآن ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، جو آج ہم میں سے ختم ہو چکی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، پہلے ایمان کے لیے مجسمہ محبت بنو۔ اب عرب کے بدو جن کے اندر جب جنگیں شروع ہوتی تھی تو کئی نسلیں لڑتی تھیں، کئی نسلیں خود ریزی کرتی تھیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ جنگ کا آغاز کس بات سے ہوا، کیوں لڑ رہے ہیں؟ ہمارے بڑے لڑ رہے تھے۔ اتنا تعصب ان کے دلوں کے اندر موجود تھا، ان کے دلوں کے اندر اتنا تکبر و غرور موجود تھا، ان کے دلوں کے اندر جو ہے اتنی نفرت موجود تھی، وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تھے اور بقیہ کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیم نے، اس اللہ کے کلام نے، قرآن مجید نے ان کے دلوں کے ایسے زنگ کو اتارا، ان کے دلوں کی تاریکی ختم کی، ان کے دلوں کی سختی کو ختم کیا کہ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے سامنے جو ہے کئی سو بندے بھی جو ہے کھڑے ہونے کی جرات نہیں کرتے، اتنے عمر بہادر ہیں، اتنے دلیر ہیں، اتنے شجاع ہیں، لیکن جب ان کے سامنے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، عمر اپنے کندھوں کو جھکا کے، نظروں کو جھکا کے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ یا سیدی، وہ میرے سردار بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ ہم نے اس تعلیم کو سمجھنا ہے، ہم نے اس تعلیم کو اختیار کرنا ہے۔ آج ہمارے دلوں کی بھی سختی پتھروں سے زیادہ ہو چکی ہے، ہمارے دل بھی تاریک اور کالے ہو چکے ہیں، ہمارے دل بھی زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑا ہی نہیں ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھنے والا ہے، جو قرآن پڑھانے والا ہے۔ جو بچہ گھر سے قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، مدرسے کی طرف جاتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، تمام تر مخلوقات اس کے لیے اللہ کے ہاں رحمت کی دعا کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ حتی الحیتان فی جوف الماء، سمندر کے اندر تیرنے والی مچھلیاں جو ہیں وہ بھی اس کے لیے دعا فرماتی ہیں، اور نورانی فرشتے آسمانوں سے دوڑے لگاتے ہیں اور اس کے پاؤں کے نیچے جو ہے اپنے پر بچھاتے ہیں۔